معزز سامعین کرام، دنیا میں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش بڑے پہلے سے چلی آ رہی ہے، آج بھی ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتی ہے اور پورے دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، پھر بھی پوری دنیا میں دہشت گرد مسلمان ہی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو لیبل ہے دہشت گردی کا، یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل کے لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگاتے رہے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے حکومت کو ختم کر رہا ہے، میری سلطنت کو مٹا کر تہس و نحس کر دے رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور اس نے سوچا یہ کون شخص ہے جو آئے گا اور میری ساری حکومت کو ختم کر دے گا، میری خدائی کے دعویٰ کو جھٹلا دے گا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کیا اپنے لوگوں میں، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں لڑکے، ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کے لڑکیوں کو زندہ رکھو، ان کے عورتوں کو غلام بنا دو۔ میرے دوستو، اس کے بعد پوری مصر کے اندر ایک دہشت سی پھیل گئی، ڈر سی پھیل گئی۔ جو ماں بچوں کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی اور اس کے سارے دکھ درد کو برداشت کر دی، اور پیدا ہونے کے وقت ایک شخص آتا تھا اور بچے کو قتل کر کے چلا جاتا۔ اور بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ ایسی قوم نہیں تھی، وہ قوم تو نبیوں والی قوم تھی، وہ تو نبی کے خاندان سے آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، انہی کے نسل سے لوگ چلے آ رہے تھے۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے، ایک قوم جو کبھی پوری دنیا پہ سلطنت کرتی تھی، جو نبیوں والی خاندان ہو، جو پیغمبروں والے گھرانہ ہو اور ساری چیزیں بڑے ہو، لیکن اس کے بعد فرعون کو دیکھیے، اس نے لوگوں کو غلام بنا دیا۔ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ کیا کام کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے صفائی ستھرائی، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا، لوگوں کے سارے غلامی کے جتنے کام ہوتے تھے، سارے غلامی کے کاموں میں فرعون نے بنی اسرائیل کو لگا دیا۔ اور فرعون کی جو حکومت تھی، اس نے دو طرح سے قانون بنائے تھے، امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ۔ جو بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو غلام بنا کر کے رکھو۔ اور وہی فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ حضرات یاد رکھیے، فرعون کو ہی صرف فرعون نہیں بلکہ مصر میں جتنے بادشاہ آتے تھے سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون تو اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس فرعون نے جو ہے کہ بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے خواب میں دکھایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا، تیرے حکومت کو ختم کرے گا۔ اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے۔ جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ماں کو الہام ہوا، اللہ نے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی کہ تم اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں صندوق میں ڈال دی، اور یاد رکھیے، اللہ پہ یقین کرنے والے نتیجہ کے بارے میں نہیں سوچتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ارے ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، میرا اللہ سب کچھ بیڑا پار لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور اس کو دریا میں دہلا دیا، اور وہ صندوق دہتے ہوئے آیا جہاں فرعون کا محل تھا،
اور ان کی ماں رونے لگی تو اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں آپ کیوں رو رہی ہے، میں تیرے بیٹے کو تیرے گود میں پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بچہ جس کو دریا میں ڈالا جا رہا ہے اور فرعون سارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، جانتے ہی نہیں بنی اسرائیل کا بچہ ہے تو قتل کرو، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے گود میں پہنچا دوں گا۔ وہ دریا آیا، پھر فرعونیوں نے اسے نکال کر کے فرعون کے پاس پہنچایا۔ فرعون نے جب دیکھا تو کہا لگتا ہے یہ میرا دشمن ہے، لیکن جب حضرت آسیہ دیکھتی ہے جو فرعون کی بیوی تھی تو کہنے لگی اتنا خوبصورت بچہ، یہ تو بچہ اللہ نے مجھے دیا۔ محترم حضرات، اس کے بعد وہ ماں اس بچے کو رکھنے لگی، لیکن اللہ نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ کیوں؟ نبی کسی دوسرے کا حق نہیں لیتے۔ آج اسی نبی کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اپنے بھائیوں کے زمین ہڑپے ہیں، نہ جانے کس کے سارے حقوق ہم لوگ دبا کر رکھے۔ میرے دوستو، صرف غلامی کا دعویٰ کرنے سے نبی کا غلام نہیں ہو سکتے، بلکہ اس میں پورا اتر کر کے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، لیکن کسی بھی ماں کے پستان میں منہ نہیں لگاتے ہیں، منہ نہیں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں ڈالا گیا تھا تو ان کی ماں بولی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن سے کہ تم چپکے چپکے دیکھتے جاؤ یہ کہاں جاتا ہے۔ ساری عورتیں دودھ پلانے سے تھک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی یہ اگر آپ لوگوں کی اگر خواہش ہو تو ہمیں بتائیے، ایک بنی اسرائیل میں ایک ایسی عورت ہے جس کے دودھ میکسیمم بچے پی سکتے ہیں یا وہ پلا سکتی ہے اس بچے کو، ذرا اس کو بھی بلایا جائے۔ حضرت آسیہ سنتے ہی کہتی ہے فوراً لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور جب انہوں نے دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لی۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے بعد وہاں پہ رہنے لگے، دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ ایک بنی اسرائیل کے لوگوں میں اور فرعونیوں میں ایک بار لڑائی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس فرعونی جو قبطی تھا اس موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس فرعونی جو قبطی تھا اس کے ایک گھسا آپ نے مارا اور وہ درے پہ مر گیا، صاف ہو گیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سب سے جلیل القدر نبی تھے، آپ بڑے غصہ والے نبی تھے، آپ جو ہے کہ بالکل ہر چیز میں اڑے رہتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک فائٹ میں اسے ختم کر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، ان کو اس بات کا خوف ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ اسے پتہ ہو جائے اور فرعون مجھے سزا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، پھر وہاں پہ شادیاں ہوئی۔ میں پھر کبھی یہ واقعہ بتاؤں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئے اور فرعون کو جب پتہ چلا، فرعون نے یہ جب جانا کہ حضرت موسیٰ اللہ کو مانتا ہے ہمیں نہیں مانتا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تم اللہ پہ ایمان لاؤ، وہ کہا نہیں انا ربکم الاعلی، تم سب کا رب تو میں ہوں۔ اس کے بعد فرعون نے سارے جادوگروں کو جمع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تھے اور سارے جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سے سانپ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا، ایک لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پہ رکھا، وہ سانپ بنا اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اس کے بعد جتنے جادوگر آئے تھے سبوں نے اعلان کیا کہ ہم ایمان قبول کریں گے، اور سبوں نے ایمان قبول کیا۔ فرعون ان کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا تمہارے داہنے ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیں گے، اس کا بایاں پیر کاٹیں گے، اس کے دانا ہاتھ کاٹ دیں گے، یاد رکھو۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ پہ ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پہ ایمان لایا۔ اس کے بعد ساری سزائیں ان کو منظور ہوئی، لیکن ان لوگوں نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں سے لڑائی چلتی رہی،
کچھ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جمے رہے، ڈٹے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کام کرو اے موسیٰ، تم یہاں سے رات میں نکل جانے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جو اس وقت کا خدا ہے، جو اس وقت کا بادشاہ ہے، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے آپ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بھروسہ اپنے آپ پہ نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ پہ ہے۔ اللہ جو کرے گا وہی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، تم بنی اسرائیل کو لے کر کے رات میں یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے فرعونیوں کو چھوڑ کر کے جتنے ایمان والے تھے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک کام کرو، تم لوگ میرے ساتھ نکلو۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر نکل گئے اپنے لوگوں کو لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر فرعون تک پہنچا دی اور فرعون کو پتہ ہو گیا۔ فرعون نے اعلان کیا سارے فوجوں کو جمع کرو، سارے آرمی کے لوگوں کو جمع کرو، سارے پولیس والوں کو جمع کرو۔ فرعون نے سبوں کو جمع کیا، صبح کا وقت ہو گیا، فرعون نے لے کر کے سبوں کو نکلا، چلو ہم موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہیں، آج کام تمام کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ موسیٰ کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں سے فرعون نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سدھرنے کے لیے بہت موقع دیے، بہت موقع دیے۔ اللہ نے یہاں تک کہ میڈک کا جو ہے کہ اللہ نے عذاب بھیجا، وہ کھاتے تھے تو کھانے میں میڈک، گلاس میں میڈک، جگ میں میڈک، ہر جگہ میڈک، پھر بھی وہ نہیں بچے۔ اللہ نے خون کا بھیجا، ہر جگہ خون ہی خون، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے پادشاہی بھیجی، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ وہ بڑے بدبخت تھے فرعونی لوگ، اور فرعون بڑا کم وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، لیکن دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے رات میں وہاں سے نکال بھی دیا اور فرعون تک خبر پہنچا بھی دیا، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر کے چلے، اور جب گئے دریا راستے میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے کس راستے سے جانا ہے، آپ دریا کے پاس پہنچ گئے۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، دیکھیے پھر بھی لیکن انہوں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کوئی خلاف نہیں بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب وہاں پہ جو بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، ارے تو نے تو ہمیں مروا دیا، ارے اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایسی جگہ پہ لا کر کے چھوڑ دیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہے میرے دوست، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرعون جب قریب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا اپنے لاٹھی کو پانی پہ مارو۔ پانی پہ مارا گیا، پھر پانی پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ بتایا جاتا ہے، آتا ہے روایتوں میں کہ وہ پانی آ کر کے ادھر کے پانی یہاں رک گیا، اور پانی رک کر کے پہاڑ جیسا بن گیا، ادھر کے پانی آ کر کے یہاں رکا اور وہ بھی پہاڑ جیسا بن گیا، اور بیچ میں بہت شاندار راستہ بنا جس میں یہ لوگ نکل کر کے پار ہونے لگے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگ کو لے کر کے جب اس پار ہو گئے، اور فرعونی لوگ اور فرعون کے لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا اسے غرق کر دو، اسے ڈبو دو، اسے برباد کر دو۔ اللہ نے ان سبوں کو تہس نہس کر دیا، ڈبو دیا، برباد کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان لوگوں کو آتا ہے روایتوں میں کہ صبح بھی ان لوگوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، شام بھی انہیں جلایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو، اے فرعونیوں، اے فرعون، قیامت کے دن ہم تمہیں سخت اور دردناک عذاب دیں گے اور ہمیشہ کے لیے آگ میں ہم تمہیں دفن کر دیں گے۔ یہ فرعون کا جو لاش ہے یہ تھوڑے دن میں نہیں مل گئے، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہیں نکال لیے، کتنے سال تک یہ پانی میں رہا، لیکن یہ سڑا گلا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہم دو چیزیں کر دیں گے،
ایک تو اس کے بدن اس کے جسم کو محفوظ کر دیں گے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ اس لیے اس کے لاش کو لا کر کے رکھا گیا، آج بھی اس کے لاش ہے، لوگ آج بھی دیکھنے جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے جو ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھٹکارا دیا، نجات دیا۔ میرے دوستو، ہم نتیجہ نہ سوچے کہ فلانا نے ایسا کیا ہوگا، ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا۔ ارے کیوں اس کے چکر میں ہو؟ ارے میرے دوست، وہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔